بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس قابل تو نہیں کہ جس ہستی کے بارے میں یہ آج ہم نے محفل سجائی ہے ان کی شان میں کچھ بیان کر سکوں، اور نہ ہی میرا علم کو اتنا زیادہ کہ میں ان کی شان میں تو قصیدے پڑھ سکوں، لیکن اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ناقص علم کے مطابق جو کچھ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر غلطی ہو جائے کوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ابھی ایک نعت تھا، نعت کے دوران ختم نبوت کے بارے میں انہوں نے کچھ بات کی۔ دیکھیں، ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بحیثیت مسلمان ہم سب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیوں کہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جو انسان ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا معبود میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر بھیجا، تو پھر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں ختم نبوت پر بہت زیادہ جو ہے وہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آپ فانی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو فوراً جو ہے اس فتنے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوا ختم نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹا تھا تو اس کے نام کے ساتھ بھی کذاب مشہور ہو گیا کہ مسیلمہ کذاب، یعنی کہ مسیلمہ جھوٹا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، آپ خلیفہ تھے۔ آپ نے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ مدینے میں کوئی شخص نہ رہے، کوئی بوڑھا نہ رہے، کوئی جوان نہ رہے، ہر کوئی جو بھی ہتھیار ملتا ہے لے کر اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس دور میں جو جنگ بدر کے صحابہ تھے ان پر غزوات میں، جنگ میں جانے پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ نہیں جائیں گے، لیکن ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کوئی صحابی نہ رہے گھر میں۔ اور صحیح طریقے تعداد تو مجھے شاید یاد نہیں، جتنی بھی غزوات ہوئی اس جنگ سے پہلے ان میں کل 600 یا 700 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اس ایک جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی، عظیم صحابہ کرام، اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑا۔ تو ہمیں بھی ختم نبوت پر یقین بھی رکھنا چاہیے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ختم نبوت ہے کیا؟ آپ بچے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اسے کہتے ہیں ختم نبوت، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ دوسری بات کہ آقا کی شان میں، آقا کی ولادت کے بارے میں جو ہے محفل سجائی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس دنیا میں رہنے کی جتنے بھی آداب، جتنی باتیں، جو کچھ تھا سب کچھ صرف بتایا نہیں بلکہ سب کچھ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا ان چیزوں کا، کیونکہ صرف کہہ دینے سے اس بات کا اثر اتنا نہیں ہوتا، اگر وہ بندہ خود اس بات پر عمل نہ کرے تو اس کی بات کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ عملی طور پر ہمیں کر کر دکھایا۔ صحابہ کا
इसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना भी कहते हैं, सीरत नबी भी कहते हैं। जिंदगी के हर पहलू के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो अमल करके दिखाया। उन्हीं पहलुओं में से एक पहलू थोड़ा सा मैं बयान करना चाहूँगा टाइम की किल्लत की वजह से, और वो है अफ़्व दरगुजर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल कर दिखाया। अफ़्व दरगुजर है क्या? अफ़्व दरगुजर का मायने है मुआफ कर देना, उन चीजों को बर्दाश्त करना जो आपको पसंद नहीं। और फिर अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो जाए और आप उसका बदला लेने की ताकत और कुदरत रखते हैं, आप अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन आप अपना बदला न लें और उसे मुआफ फरमा दें, तो इसे कहते हैं अफ़्व दरगुजर। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में इस पर अमल करके दिखाया। जब आप ताइफ तशरीफ ले गए तो ताइफ के लोगों ने अपने शरारती बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि वो पत्थर जो है वो उठाएं और आका को मारें। उन शरीर बच्चों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, इतना खून बहा कि आपके जूते मुबारक भी खून से भर गए। अर्श पर, आसमानों पर फरिश्ते भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला भी देख रहा है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तेरे महबूब पर कितना जुल्म हो रहा है, हमें हुक्म दे कि हम जाएं और इस बस्ती को, इन बस्ती वालों को तबाह बर्बाद कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, जाओ, लेकिन कुछ भी करने से पहले मेरे आका, मेरे नबी से, मेरे महबूब से पूछ जरूर लेना कि हम ये करना चाहते हैं। अगर वो इजाजत दे तो जो वो कहे वो कर देना। फरिश्ते आ जाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि हजूर, अगर आप हुक्म करें, वो बस्ती ताइफ जो है ना, वो दो पहाड़ों के दरमियान में है। पहाड़ों का फरिश्ता कहता है कि हजूर हुक्म करें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देता हूँ, बस्ती के लोग पिस कर मर जाएंगे। पानी का फरिश्ता फरमाता है कि हजूर हुक्म करें तो मैं इतना पानी बरसाऊंगा आसमान से कि ये डूब के मर जाएं। हवा का फरिश्ता फरमाता है कि हजूर हुक्म करें तो मैं हवा चला दूं, आंधी चला दूं, हवा में उड़ के मर जाएं। तमाम फरिश्तों ने जब अपनी बात कह ली तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुंह किया और दुआ के लिए हाथ उठाए कि या अल्लाह, इन लोगों को मुआफ फरमा दे, इनको ये जानने वाला बना दे कि इनका सबसे ज्यादा खैर खा मैं हूं। अब यहां पर देखें कि आका चाहते तो सब कुछ हो सकता था, वो बस्ती तबाह हो सकती थी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ फरमाया, बल्कि उनके हक में दुआ भी की। और एक और दूसरा पहलू यहां से मेरी नजर के मुताबिक जो है वो मेरी अकल के मुताबिक जो सामने आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और जो बंदा रहमत हो वो किसी के लिए जहमत कैसे बन सकता है, कैसे वो किसी को तकलीफ और ईजा पहुंचा सकता है। इसलिए भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। इसी तरह फतह मक्का के मौके पर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का फतह फरमाया आपने, और फातेह बनकर जब मक्का में दाखिल होते हैं तो आपने आम मुआफी का ऐलान फरमा दिया। हालांकि उस वक्त वहां पर इस्लाम के बदतरीन दुश्मन मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया था, जुल्म सितम भी किया था मुसलमानों पर। उनमें सबसे ज्यादा जो है वो काफिरों का सरदार उस वक्त जो था अबू सुफियान, बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी मुआफ फरमा दिया जब उसने आके माफी मांगी और इस्लाम कबूल किया, बल्कि उसको इज्जत दी ये कहकर कि जो भी अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको भी आम माफी दे दी जाएगी। और फिर अबू सुफियान की बीवी जिसका नाम हिंदा था, कितना जुल्म किया उसने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो शहीद हो गए, उनका कलेजा मुबारक सीना चीर कर निकाला और अपने दांतों से चबाया।
اور اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ یہاں پر جو مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں شہیدوں کی ایک جنگ کے دوران، کہ ان کے کسی کا ناک کاٹ دو، کسی کے کان کاٹ دو، کسی کا سینہ چیر دو۔ کتنا ظلم ہے یہ، کتنا ظلم ہے لاشوں کے ساتھ۔ لیکن جب اس نے بھی معافی مانگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اور پھر اس وقت کافروں کے جو سب سے بڑے جو دو سپہ سالار تھے، ایک کا نام صفوان تھا اور ایک کا نام اکرمہ۔ اکرمہ جو تھا یہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے کافروں کی طرف سے اس وقت۔ انہوں نے یہ پہلے تو بھاگ گئے، نکل گئے کہ ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب بعد میں آئے اور انہوں نے آ کر معافی مانگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا، حالانکہ انہوں نے بھی بڑے ظلم و ستم کیے تھے مسلمانوں پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ دو باتیں، دو واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں دیکھیں کہ آقا نے کس طریقے سے عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا۔ معاف کر دینا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسرے انسانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو ضرور بضرور جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پر سکول میں ایک بات جو زیادہ دیکھی جاتی ہے، ہاں جی لڑائی ہو گئی ہے کسی بات پر، جب استاد کو کہاں بھی کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو، کہ سر اس نے مجھے گالی دے دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تو میں نے اس کو مارا۔ بھائی اس نے اگر آپ کو گالی دی اور واپس پلٹ کے آپ نے بھی گالی دے دی یا آپ نے مارا تو اس میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہ ہوا۔ اور پھر اس نے اگر گالی دی آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، وہ کب تک آپ کو گالیاں دے گا یا کب تک آپ کو برا بھلا کہے گا؟ ایک وقت وہ آ جائے گا خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو جائے گا، وہ یار دیکھو میں کتنا برا انسان ہوں، میں اس کو کتنا برا بھلا کہتا ہوں، لیکن یہ آگے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، آگے سے ہنستا رہتا ہے۔ لیکن ہم جواب میں پلٹ کر اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پر معاف کرنا سیکھ جائیں، درگزر کرنا سیکھ جائیں، برداشت کرنا سیکھ جائیں، تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں، بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو ضرور جو ہے وہ سامنے رکھا کریں کہ صبر کیا کریں، برداشت کیا کریں، درگزر کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ جو کچھ بھی تھوڑا بہت میں نے جو ہے وہ باتیں کی آپ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔